بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول اور میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین مکرم، پہلے آپ ہمارے فارمیٹ سے واقف ہیں کہ ہر دفعہ نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج تبدیلی یہ ہے، موضوع وہی ہے، مہمان چینج ہیں اور میزبان بھی چینج ہے۔ ناظرین مکرم، پچھلے پروگرام سے ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے صلہ رحمی۔ ہم نے یہ سوچا کہ اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم سے 8-10 جتنے پروگرام ہم کر سکے انشاءاللہ ہم وہ صلہ رحمی پہ کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بڑے ہی خوبصورت عالم دین، عظیم مذہبی سکالر موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بلال رضوی صاحب۔ ان کا تعلق مذہبی جماعت سے تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے جو کہ پاکستان تحریک لبیک کے کارکن ہیں۔ ان کے ساتھ بڑے خوبصورت ننھے منھے ثنا خان، اکثر آپ انہیں ہماری اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، حافظ محمد عبداللہ عطاری، اور ان کے ساتھ بڑے ہی خوبصورت ثنا خان محمد فیاض چشتی صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیر عافیت سے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرین مکرم، ہمارا موضوع صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی ہے کیا؟ اللہ عز و جل کی توحید اور والدین کی اطاعت کے ساتھ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا، قرآن پاک کی سورۃ النساء میں اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں توحید الہی اور نماز و زکوٰۃ کے ساتھ ہی صلہ رحمی کو بھی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتے کو قائم کرو۔ ناظرین مکرم، صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ سے توڑے، آپ اس کے ساتھ جوڑو، کوئی بندہ آپ کو محروم کرے، آپ اسے عطا کرو، اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے اچھے اخلاق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مدللانہ گفتگو ہمارے عظیم مذہبی سکالر مولانا محمد بلال رضوی صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ پروگرام کا آغاز انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول سے کریں گے کہ ایک وہ جو برکت ہو جائے۔ میں ملتمس ہوں محمد عبداللہ عطاری سے کہ ایک خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں گے۔ بسم اللہ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر
کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ذکر کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، ذکر کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، یہ تھے حافظ عبداللہ عطاری، بڑے خوبصورت انداز سے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ہم کن کے منگتے ہیں؟ کیا چاہیے؟ کب چاہیے؟ سب مانگ، سبھی مانگ، ارے کس بات کی تاخیر ہے؟ اب مانگ، ابھی مانگ، اور دنیا کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے، ارے گر مانگنا چاہتا ہے رب سے تو نبی مانگ۔ دنیا کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے، کیونکہ جو بھی دیتا ہے لاریب جلی دیتا ہے، خود بھی دیتا ہے اور وسیلے سے بھی دیتا ہے، ارے مان لیتا ہوں کہ لے آتا ہے خدا سے، پر مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے۔ مان لیتا ہوں کہ لے آتا ہے خدا سے، پر مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، مہربانہ زیشانہ تے سلطانہ وڈے کرم کمائنی، بھلا ہووی ککھاں وچ پہ رلدے سن بخت میرے، ککھوں لکھ بنائنی، بھلا ہووی کلر شور زمین سا مہربانہ بوٹے پیار دے لائنی، بھلا ہووی پتا سارا سردار نو کیتیاں دا پردے ایباں تے پائنی، بھلا ہووی پتا سارا سردار نو کیتیاں دا پردے ایباں تے پائنی، بھلا ہووی۔ اور آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ محشر میں میری رسوائی کو، کب وہ چاہیں گے کہ محشر میں میری رسوائی کو۔ ناظرین مکرم، بڑھتے ہیں اپنے اسکالر کی جانب۔ آج کا ہمارا موضوع صلہ رحمی ہے، تو حضور سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سب سے پہلے میں احباب کا شکر گزار ہوں کہ جن احباب نے ایک عظیم اور اہم موضوع کی طرف آپ حضرات نے توجہ دلائی ہے، اور دعا گو ہوں اللہ کریم آپ حضرات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور جب میں اس صلہ رحمی سے متعلق مطالعہ کر رہا تھا، یقیناً دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ احباب نے ایک عظیم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے صلہ رحمی سے کیا مراد ہے. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. صلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ صلہ واصلہ یا صل صلتاً، یہ اسم مصدر ہے جس کا مطلب ہے ایصال نوع من انواع الاحسان، ہر کسی کے ساتھ بھلا کرنا. اور رحم کا مطلب ہوتا ہے قرابت داری اور رشتہ داری، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، بھلا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلہ رحمی کا اظہار کرے. صلہ رحمی کا مطلب صلہ رحمی رشتہ دار اپنے بیگانے اور قریبی اور دور والے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی ایک واجب عمل ہے، اور جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلق کرتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع. فرمایا قطع تعلق کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. فرمایا تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھ سے قطع تعلق کرے، تو اس کو معاف کر جو تجھ پہ ظلم کرے، تو اس سے اچھا سلوک کر جو تجھ سے برا سلوک کرے. اللہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اس عمل کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے. جس صاحب کے پاس کچھ پیسہ آ جائے، اللہ کریم اسے دولت سے مالا مال کر دے، وہ اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے قریبی رشتہ دار کو وہ بھول جاتا ہے. میں اس کی اہمیت آپ کو قرآن مجید کے سورہ نور سے آپ کو عرض کرتا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ مومنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات اقدس پر جب کچھ لوگوں نے بہتان بازی کی تو بہتان لگانے والوں میں ایک مصطح بن اساسہ، یہ حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد لگتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر خرچ کیا کرتے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ میری لخت جگر میری بیٹی سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی شامل ہیں، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا.
وہ پہلے خرچ کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے، صلہ رحمی کا اظہار فرماتے تھے، تو میرے رب کو یہ عمل پسند نہ آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا فضیلت والے اور وسعت والے قسم نہ اٹھائیں کہ وہ میرے بندوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے فرمایا اللہ اکبر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے میرے پیارے نبی کے پیارے صحابی اے ابو بکر، اس سے درگزر سے کام لیجئے، سبحان اللہ، آپ سبحان ان کو معاف کیجئے۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے، سبحان اللہ، اللہ تم سے سبحان درگزر کا ایک مسئلہ فرمائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم توڑی، فرمایا ابو بکر قسم توڑتا ہے اس کا کفارہ ادا کرتا ہے، میں آج کے بعد مصطح بن اساسہ پر جیسے پہلے خرچ کرتا تھا میں ویسے ہی خرچ کروں گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب خلیفہ رسول جانشین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی معافی نہیں دی گئی، تو اللہ پھر آج اکبر، ہم اللہ کس طرح ایک لوگوں سے بے نیازی کا ایک راہ اختیار کر کے ہم آج اس دور میں آپ حضرات کو عرض کروں کہ اس دور فتن کے اندر ہمیں اپنے احباب سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا کبھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، بڑے خوبصورت انداز سے مفتی صاحب ماشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت فرما رہے تھے۔ آپ نے سنا جس طرح کے صلہ رحمی کرنے والوں سے اللہ پاک کس قدر راضی ہوتا ہے، اور جو قطع تعلقی کرتے ہیں اللہ پاک ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام سیرت رسول میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین مکرم، بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور ان سے سنتے ہیں خوبصورت سا کلام۔ ملتمس ہوں محمد فیاض چشتی سے انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت سا کلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ فیاض بھائی۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے، سبحان اللہ۔ گلے چیدہ قسموں سے بیاں ہو، قسموں سے بیاں ہو، تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلیں
लिवाए हमद के साए में सर उठा के चलें, चराग लेके जो उशाक मुस्तफ़ा के चलें, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चलें। ये उनका फकर के रश्काए खुद सुलेमा को, ये उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। देता है गवाही यही आलम का जरीदा। खैरात मुझे अपनी जे वारिस ना बंदा मदीने दा वाली, कदी यार साडा सफीना ना हुंदा, फिजावां नूं ना हुंदा कदी भी मुअत्तर। जे आका दा सोना पसीना ना हुंदा, ना ए चन तारे ना फुल सारे। जे अम्मा आमीना दा नगीना ना हुंदा, अरे गरीबां नूं पैने सी दर दर तो धक्के, जे धरती ते अजमल मदीना ना हुंदा। ऐ रहमते आलम तेरी सुभान अल्लाह। यादों की बदौलत ऐ रहमते आलम तेरी फयाज भाई, ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत, या रसूल अल्लाह ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा है ये तेरा है, तेरा ही रहेगा। ये नामे मोहम्मद है कि रहमत का समंदर, अरे बहता है ये बहता है, बहता ही रहेगा। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, अरे मिलता है ये मिलता है, मिलता ही रहेगा। अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी पलता है, ये पलता है, पलता ही रहेगा। क्या लुत्फ हो के आका माशर में ये कह दे, मेरा है ये मेरा है, मेरा ही रहेगा। किस दर जां सकूं में है मेरा कल्ब तपीदा। मुज़म्मल तेरी तकलीद में है मेरा मुज़म्मल तेरी तकलीद में आलम की बलाई मेरा यही है, यही मेरा कीदा। यूं दूर हूँ तायब मैं वाह 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 वाह। हरी में
نبوی اللہ اکبر واہ۔ نبوی سے یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ قسموں سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، یہ تھے محمد فیاض چشتی، بڑے خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش فرما رہے تھے۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور جلال ان کا کمال پر ہے کہ تاجور بھی دھڑک رہے ہیں۔ رحیم ایسے بچھا کے چادر وہ دشمنوں کو بٹھا رہے ہیں، اور یہ نعت گوئی کا پاک منصب، جتنے ثناخان مصطفیٰ ہیں، یہ نعت گوئی کا پاک منصب ملا ہے سردار جب سے مجھ کو۔ قسم خدا کی جدھر ہوں جاتا لوگ سینے لگا رہے ہیں، قسم خدا کی جدھر ہوں جاتا لوگ سینے لگا رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، پڑھنے کو کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اسکالر کی جانب، اور حضور آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ صلہ رحمی سے متعلق آپ کوئی اصلاح کے لیے ہمارے ناظرین کو ایک دو واقعات بتائیں جس سے لوگوں کو صلہ رحمی کی فضیلت کا پتہ چل سکے۔ ایک دو واقعہ عرض کرنے سے قبل ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لوں گا۔ بسم اللہ۔ المعجم الاوسط کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اعتذر الی اخیہ المسلم من شیء بلغہ ولم يقبل عذرہ ولم یرد علی الحوض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض تھا اور وہ اس کے پاس معذرت کرنے گیا اور کہا جی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور اس معذرت کرنے والے شخص نے جب کہا مجھے معاف کریں، اگلے شخص نے کہا میں تجھے معاف نہیں کرتا، میرے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ، اگر وہ آج اللہ کے بندے کا عذر قبول نہیں کرتا، کل بروز محشر میں محمد کے حوض کوثر پہ اللہ اکبر، میں محمد اس سے ناراض ہوں کہ جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے امیدیں لگا سکتے ہیں اللہ اس سے معاف فرمائے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق سیکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا کل بروز محشر میں انہیں اپنے حوض کوثر پہ نہیں آنے دوں گا جو شخص اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا۔ ایک ڈاکٹر کی بات میں سن رہا تھا، اس ڈاکٹر نے ایک بڑی زبردست بات بتائی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میرے پاس ایک مریض آیا، اس کو مختلف بیماریاں لگی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ بلڈ کینسر کا وہ مریض تھا۔ تو ڈاکٹر سے کہتا ہے میں ایسے دراز سے بیمار ہوں، مجھے کوئی اچھی سی دوائی دیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں لاہور میں بڑا بزنس مین ہوں، میرے بڑے کاروبار ہیں۔ کہا جی پیچھے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس ڈاکٹر نے کہا میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ پوچھا بھی آپ فیصل آباد آپ کا گاؤں ہے یا علاقہ ہے، آپ کتنے عرصہ سے وہاں نہیں گئے؟ وہ مریض کہنے لگا میں 20 سال سے وہاں نہیں گیا۔ اللہ، ڈاکٹر بڑا حیران ہوا،
بھائی تیرے رشتہ دار، تیرے چاچے، مامے، تے وغیرہ کوئی نہیں؟ کہا جی سب موجود ہیں۔ کہا یہ تو نے بہت زیادتی کی ہے، اگر سارے رشتہ داروں سے تیرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صلہ رحمی کا تو نے اظہار نہیں کیا، تو کیسے زندگی گزارتا ہے؟ جا، تیری بیماری کا حل یہی ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس پلٹ جا، جو 20 سال جو ہے تو نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، کسی صلہ رحمی کا اظہار ہی نہیں کیا، جا ان کی خدمت کر، جو وہاں پر غرباء موجود ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھلا کر، اللہ تیری بیماریاں دور کرے گا۔ وہ ڈاکٹر قسم اٹھا کر کہتا ہے، وہ شخص گیا 15-20 دن کے لیے، وہاں پر لوگوں کی، غرباء کی خدمت کی، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا اظہار کیا۔ جب وہ وہاں پر 15-20 دن کے بعد واپس پلٹتا ہے، ڈاکٹر کو آ کے واپس جب اپنی طبیعت چیک کرواتا ہے، وہ ڈاکٹر حیران تھا، اس پیشنٹ کو ایک بیماری بھی نہ تھی، جب ٹیسٹ کروائے گئے ساری بیماریاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس بندے کے بھی آنسو نکل رہے تھے اور ڈاکٹر بھی آنسو بہا رہا تھا، اور وہ حیران تھا بھی صلہ رحمی کتنا عظیم عمل ہے، جس سے آج یہ امت، یہ معاشرہ اس عظیم عمل سے دور ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول میری پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع ہے، میرے نبی نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہے، صلہ رحمی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ میری محفل سے نکل جائے، یہاں سے چلا جائے، اسے نہیں پتہ اللہ اس کو جوڑتا ہے جو اللہ کے بندوں کو جوڑتا ہے، جو اللہ کے بندوں سے تعلق توڑتا ہے، اللہ اس سے تعلق توڑتا ہے۔ میرے نبی نے جب اس صحابی کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم اپنے ان لوگوں سے صلہ رحمی کا اظہار کرو جن سے تم قطع تعلق ہو، وہ صحابی رسول جاتے ہیں، اپنی پھوپھی کے پاس جا کر کہتے ہیں، رو رو کر بلک بلک کر کہتے ہیں، پھوپھی جان آج مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، میں نے آپ سے عرصہ دراز سے میں نے قطع تعلق کیا تھا، آج مجھے میرے نبی نے اپنی مبارک مجلس سے نکال دیا ہے۔ وہ صحابی رو رہے تھے، پھوپھی جان نے پوچھا بھتیجے کیا ہوا ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا آج مجھے امام الانبیاء نے اپنی مبارک مجلس سے نکال دیا ہے۔ پھر اس پھوپھی نے ان کو اللہ کے لیے معاف کیا۔ کہا رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس شخص پر نہیں اترتی جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے قطع تعلق ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان احادیث کی روشنی میں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قطع تعلق کرنا۔ تو لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، سب سے اچھا سلوک کریں گے۔ اگر آج ہم اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس بندے سے بھی اچھا سلوک فرمائے گا جو بندہ اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین مکرم، سنا اپنے مفتی صاحب کتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کا اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے یا آپ نے کسی کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے تو اس سے بھی معذرت کرنا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان سے معافی نہیں مانگتا، جب تک ایک انسان دوسرے انسان کو معاف نہیں کر دیتا تو تب تک اللہ رب العزت بھی اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ ناظرین مکرم، اس طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک دفعہ پھر سے پروگرام سیرت رسول میں۔ ناظرین مکرم، گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب ہم کلام کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمیں کلام سنتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ جی السلام علیکم بیٹے، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ طیبہ بڑی دور آقا۔ تو آپ کو نعت خوانی کا شوق کب سے ہے؟ بچپن سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ آپ کے خاندان میں کوئی نعت خوان ہوا؟ یہ کلام آپ کن کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ دادی جان تھے، وہ بچپن میں وفات پا گئی تھی، تو میری کوثر دادو، یہ ان کے لیے۔ چلیں بسم اللہ۔
یہ جی ان کی خواہش ہے کہ جو کلام پڑھ رہے ہیں ان کی دادو جان کی کو یہ ڈیڈیکیٹ کریں. بسم اللہ آغاز کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے. طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے. بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے. طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے. جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے. رو رو حال سنائیں گے اور مل کر سب یہ گائیں گے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. رو رو وقت گزارو کیسے اب تو بلاوا آ جائے. مژدہ مجھ کو حاضری کا کاش کوئی سنا جائے. رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بکاری تو سب کا سلطان ہے. مجھ سے غم کے ماروں کا بس تجھ پہ ہی ارمان ہے. پاس بلا لو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے. پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے. جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے. پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے. میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے. رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین مکرم یہ تھے حافظ عبداللہ عطاری. بڑے خوبصورت انداز سے اپنی التجا کر رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ طیبہ بڑی دور آقا. حضور کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. تو اللہ پاک ہم سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کی عبادت حاضری نصیب فرمائے. ناظرین مکرم پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچ چکا ہے. کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ آج کل دور حاضر میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کی اہمیت
اس پہ آپ چند منٹ کی گفتگو ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العلی العظیم۔ ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی اہمیت قرآن و حدیث کی اگر دلائل کی بات کریں شاید لکھنے والے تھک جائیں، مگر ختم نبوت پر جو دلائل موجود ہیں وہ مکمل نہ ہوں۔ بے شک ایسے ختم نبوت کے حوالے سے میں چند کلمات درج کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک تو یہ واضح آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالا تو اس وقت آپ نے قانون بنایا تھا کہ یہ جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے میدان بدر میں شرکت فرمائی تھی یہ اب جہاد پہ نہیں جائیں گے، جنگ پہ نہیں جائیں گے، ہم نے صرف ان کی زیارتیں کرنی ہیں۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شایان شان کے مطابق غزوہ بدر میں جھانک جھانک کے دیکھتا تھا کہ میرے نبی میدان بدر میں کیسے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو جب یہ مسلمہ کذاب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لعنتی نے دعوی نبوت کر دی، جب اس ملعون نے دعوی نبوت کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو قانون بنایا تھا اس کو توڑا، فرمایا کہ بدری ہو یا غیر بدری، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ جیسا بھی ہے سارے مسلمہ کذاب کے تعاقب کے لیے جنگ یمامہ پہنچے۔ اور پھر اس جنگ لڑی گئی ہے ختم نبوت کے موضوع پر۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں، جنگوں میں حصہ لینے والے صحابہ کرام کی جو شہداء کی تعداد ہے وہ ہے 259 صحابہ اللہ کو پیارے ہوئے اور جامع شہادت نوش کی۔ یہ جو ایک جنگ یمامہ ختم نبوت کے حوالے سے لڑی گئی ہے، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے اور 1200 صحابہ تو ویسے بڑے فضیلتوں والے ہیں، لیکن اس میں بڑے بڑے قاری قرآن شہید ہوئے ہیں کہ جیسے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو میرے نبی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سالم جیسا قاری قرآن عطا فرمایا ہے۔ بڑے قاری قرآن اس جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے اور 36,000 کافر واصل جہنم ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ 1400 سال کے اندر جب بھی کسی ملعون نے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی اگر اقدام اٹھایا ہے، ختم نبوت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے تو ہمارے اسلاف نے ہمیشہ اپنی جانوں کو نذرانے پیش کر کے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ اور ہم ہمارے اس دور کے ماضی قریب کے اندر مولانا عبدالصمد خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جب نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 کروڑ روپیہ سن 74 میں جب پیش کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا اے نورانی صاحب ہمیں کافر نہ دلوائیں، ہمیں ایک اقلیت قرار نہ دلوائیں، ہم آپ کو 1 کروڑ روپے کی پیشکش کرتے ہیں، تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاؤں کی ٹھوکر سے 1 کروڑ روپے کو ایسے ٹھوکر سے مار کے فرمایا تھا قادیانیوں کو، قادیانیوں تم لیٹ پہنچے ہو، اس نورانی کا سودا بازار مصطفیٰ میں پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد گرامی قبلہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا، مجاہد نبی ختم نبوت کا پوری زندگی وجود دفاع کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جو آپ کتا رکھا کرتے تھے اس کتے کا جو پیشاب ہے اس سے بھی بدترین ہے وہ شخص جو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس حوالے سے ختم نبوت پر ایمان ویسے ہی ضروری ہے جیسا کہ توحید پر ایمان ضروری ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے خوبصورت انداز سے مفتی محمد بلال رضوی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ ناظرین مکرم وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، آخری نعت سنی ہم نے، تو میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ پھر جنازہ بتاتا ہے نظر آتا ہے۔ ناظرین مکرم ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت ثنا خان محمد رحیم یار قادری صاحب ہیں، ان سے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ عرش حق ہے مسند
رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کے بس گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، ارے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس، اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ سورج الٹے اللہ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، واہ 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 واہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، آندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحیم بھائی کس سے پوچھیا عید دے چن کولو کدے تو بھی عید منائیے، چن آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات بھی آئیے جدو عرب شریف دی دھرتی تے ایک سونے انگل ہلائیے، اس انگل دے ناز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی۔ واہ 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 وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، اللہ اکبر، واہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خود صاحب قرآن ہے مدعے حضور، سبحان اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعے حضور، تجھ سے کب ممکن مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، الہام کی رمجم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یا تیری خد و خال سے ہیرا ماہ و انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا اور لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر عیاں کی جس شہر کی
گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ ارے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت۔ آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ناظرین مکرم، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مجھے میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے DMH نیوز۔ اللہ حامی و ناصر۔